اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما۔ موضوع سخن کتاب شریف رسالہ لقاء اللہ، جو کہ بہت بڑی علمی عرفانی شخصیت حضرت آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ اس رسالہ لقاء اللہ سے ہمارا جو سلسلہ وار درس شروع ہوا تو ہم یہاں پہنچے کہ یہ جو دعاؤں کے اندر پروردگار سے قرب اور وصل اور لقاء، یہ جو موضوع مطرح ہوا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ ثواب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کچھ اور ہے۔ واقعاً اللہ کا قرب مراد ہے۔ مرحوم جواد تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بعض روایات کے اندر اللہ کی لقاء اور ملاقات سے معنی جو ہے وہ ثواب اگر لیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سامنے والا جو سوال کر رہا ہے وہ رویت اور ملاقات کا معنی جو ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اگر اسے ملاقات اور رویت کا معنی بتانا بھی چاہیں تو وہ اس سے ظاہری ملاقات اور آنکھوں سے دیکھنا مراد لیتا تھا۔ وہ جو اس کا ایک عرفانی اور روحانی معنی ہے کہ قلوب کے ساتھ قلب کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا، اس کو چونکہ وہ سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے محمد و آل محمد علیہ السلام نے اس کے لیے ایک سادہ معنی جو ہے وہ ثواب کا وہ کیا۔ اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں کہ کیوں ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا اور یہاں خلیل سے کیا مراد ہے، تو آپ نے جو ہے ویسے تو خلیل سے مراد جو ہے وہ دوست ہونا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور معنی کیا، کیونکہ وہ جو سامنے والا شخص ہے وہ دوست، محبت یا عشق کا معنی وہی کر رہا تھا جو عام طور پر آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے محبت، اللہ کی دوستی، اللہ کا عشق، اس کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ محمد و آل محمد کی یہ سیرت رہی ہے کہ لوگوں سے ان کی فہم کے مطابق، ان کی برداشت، ان کے علم، ان کے ظرف، ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ کلام کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو اس حوالے سے دقیق معنی جاننا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ائمہ علیہ السلام کی دعائیں اور مناجات اور اس حوالے سے جو روایات ہیں ان کی طرف رجوع کریں تو انہیں بہت کچھ ملے گا۔ بالخصوص دعائے رجبیہ، جو کہ سید ابن طاؤس نے ایک بہترین سند کے ساتھ اپنی کتاب اقبال میں جو ہے اسے ذکر کیا، اور یہ جو دعا ہے دعائے رجبیہ، یہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی توقیع مبارک سے جو ہے وہ روایت ہوئی ہے، اور یقیناً امام زمان اجل اللہ فرج الشریف بھی اس دعا کی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے ہیں، اور یہ دعا ایسے ہے: اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاة امرک المأمونون علی سرک، اور پھر آگے جو ہے جملہ وَبِمَقَامَاتِكَ الَّتِي، اور یوں پھر تھوڑا سا آگے مزید بڑھیں، لا فرق بینہا وبینک الا انہم عبادک وخلقک رتقہا وفتقہا بیدک۔ اس دعا میں امام زمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی بارگاہ میں یوں دعا گو ہیں: پروردگارہ، میں تجھ سے ان تمام چیزوں کے معانی، مفاہیم، مضامین مانگ رہا ہوں کہ جو تیرے امر کے والی جو ہیں،
جو کہ تیرے رازدار ہیں اور جو تجھے بلاتے ہیں وہ تجھ سے مانگتے ہیں، میں بھی وہی تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ پھر اس میں آگے مزید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تجھے ان مقامات کا واسطہ، اور پھر مزید اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ وہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں، اور ان کے زندگی کے امور کس سے جڑیں کس سے جدا ہوں وہ تیرے دستے قدرت میں ہے۔ اب یہاں جو معانی ہیں، یہاں جو مفاہیم ہیں، یہ ان ظاہری معانی اور مفاہیم سے بہت ہی بلند ہے۔ اسی طرح آپ ماہ مبارک کی جو رات کی دعائیں ہیں ان کے اندر یہ جملہ دیکھیں کہ معصوم فرماتے ہیں آہ آہ شوقاً الی من یرانی ولا اراہ، یعنی حسرت کی آہ بھرتے ہوئے کہ میں کس قدر مشتاق ہوں اس کا کہ جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اسے نہیں دیکھ رہا۔ اسی طرح کے جملے جو ہیں وہ دعائے عرفہ میں ہیں، اسی طرح کے جملے جو ہیں وہ دعائے روز جمعہ میں ہیں، اور بالخصوص امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی جو مناجات ہیں اس کے اندر بھی اس طرح کے جو ہیں وہ اللہ سے محبت اور قربت اور اس کے دیدار کے اشتیاق سے بھرپور جو ہیں یہ جملے موجود ہیں۔ اسی طرح کتاب شریف وافی میں حدیث معراج جو ہے وہ ذکر ہوئی ہے، اور اسے ائمہ کے اصحاب اور ہمارے علماء نے اسے روایت کیا ہے۔ اب یہاں سے ہم کچھ حصہ اس حدیث کا بیان کریں گے اور باقی حصے جو ہے وہ آنے والے درسوں میں انشاءاللہ اسی طرح بھی ترتیب بیان ہوں گے۔ وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پروردگار نے معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا راز و نیاز کیا، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پروردگار نے کہا یا احمد، اے احمد، تو رسول اللہ نے عرض کی یا رب، اے میرے پروردگار، ما اول العبادہ، رسول اللہ نے اللہ سے پوچھا سب سے پہلی عبادت کیا ہے، عبادتوں میں سے پہلا کام کیا ہے؟ پروردگار نے فرمایا پہلی عبادت خاموشی اور روزہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تعلم یا احمد ما میراث الصوم، اے احمد تو جانتا ہے روزے کا نتیجہ کیا ہے؟ قال لا یا رب، اے پروردگار نہیں، آپ بتائیں۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ روزے کا جو نتیجہ ہے میراث الصوم قلت العقل، کم کھانا، و قلت الکلام، کم بولنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو عبادت والعبادت الثانیہ، دوسری عبادت کیا ہے؟ پھر پروردگار نے فرمایا دوسری عبادت جو ہے وہ خاموشی ہے، اور فرمایا کہ خاموشی کا جو نتیجہ ہے وہ حکمت ہے، دانائی، اور دانائی کا نتیجہ جو ہے وہ معرفت ہے، انسان کی آگاہی، اور معرفت جو ہے وہ انسان کے اندر یقین پیدا کرتی ہے، یعنی معرفت کا نتیجہ یقین ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ، جب میرا بندہ مقام یقین تک پہنچتا ہے، لا یبالی کیف اصبح بعسر ام بیسر، پھر اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے دن جو ہیں وہ آسائش میں گزر رہے ہیں یا سختیوں میں۔ فہذا مقام الراضیین، یہ ان لوگوں کا مقام ہے کہ جو مقام رضا تک پہنچے ہیں، جو اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پھر پروردگار فرماتے ہیں کہ جو میری رضا کے مطابق عمل کریں
فمن عمل رضائی 3 صفتیں عطا کرتا ہوں، اسے شکر دیتا ہوں، ایسا شکر کہ جس میں جہالت نہ ہو، اور اسے ایسا ذکر دیتا ہوں کہ جس میں پھر نسیان اور فراموشی یعنی بھولنا نہ ہو، اور پھر اسے ایسی محبت دیتا ہوں کہ پھر وہ میری محبت پر کسی مخلوق کی محبت کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دے گا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو روزہ اور خاموشی سے مرحلہ حکمت سے معرفت سے یقین تک پہنچے ہیں، اور یہاں سے پروردگار کے الطاف شروع ہو رہے ہیں، اور اللہ سب سے پہلے مرحلے میں انہیں شکر ادا کرنے اور اپنا ذکر کرنے اور اپنی محبت جیسی صفات سے نواز رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے مزید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو فرماتا ہے، اور یہ حدیث آگے بڑھتی ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم بعد والے درس میں اس کے کچھ اور فراز جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مقام رضا جو ہے وہ عطا کرے، اور یہ صفات اور خصلتیں کہ جن کا ذکر پروردگار فرما رہے ہیں، خدا انہیں ہمارے نصیب میں بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان صفات کے حامل پروردگار کے بندے بنے اور اپنے امام کے خادم بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔